بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج ہمارا سبق نمبر 48 ہے، جماعت نہام اردو کی نظم برسات کی انشاءاللہ ہم مشق کریں گے۔ عزیز طلباء، آپ جانتے ہیں کہ 9th میں آپ کی ہر مشق ہر نظم کا مرکز خیال اور خلاصہ بھی کروایا جاتا ہے تشریح کے ساتھ۔ تو آپ کی نظم میں چونکہ خلاصہ مذکور ہے، اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ ہم مرکز خیال بھی خلاصہ بھی کریں گے اور ساتھ ساتھ مشق بھی ہو جائے گی۔ تو مشق کا سوال نمبر 1 اور اس کا الف ہے۔ سوال نمبر 1 ہے کہ مختصر جواب دیں۔ الف ہے کہ پہلے بند میں کون سے قافیے استعمال ہوئے؟ پہلے بند میں کون سے قافیے استعمال ہوئے؟ تو بھائی بچوں، آپ جانتے ہیں کہ پہلا بند ہے کیا کہ ہیں سوا میں کیا کیا برسات کی بہاریں، سبزوں کی لہلہاٹ باغات کی بہاریں۔ تو یہ بہاریں تو ردیف ہے، برسات، باغات، قطرات اور گہات یہ اس میں قافیے ہیں۔ برسات، باغات، قطرات اور گہات یہ اس بند میں قافیے ہیں۔ اور تیسرے بند میں موجود ردیف کی نشاندہی کریں۔ تیسرے بند میں موجود ردیف بچھونے، لفظ بچھونے تیسرے بند میں ردیف ہے۔ اور جیم ہے کہ چوتھے بند میں کون سا لفظ بطور ردیف استعمال ہوا؟ چوتھے بند میں کون سا لفظ بطور ردیف استعمال ہوا؟ سیاہی، کاہی، ماہی اور الہی۔ لفظ ہی چوتھے بند میں لفظ ہی بطور ردیف استعمال ہوا۔ تیتر اللہ تعالیٰ کی عظمت کیسے بیان کرتے ہیں؟ تیتر سبحان تیری قدرت کے ساتھ اللہ کی عظمت کو بیان کرتے ہیں۔ گلزار کے بھیگنے اور سبزے کے نہانے سے کیا مراد ہے؟ گلزار کے بھیگنے سے مراد باغات کا سیراب ہونا، اور سبزے کے نہانے سے مراد ہے سبزے کا دھل جانا۔ شاعر نے نظم برسات کی بہاریں میں برسات کے جو مناظر بیان کیے ان کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیے۔ ابھی بچوں، چاہے نظم کا خلاصہ ہو یا بہاروں میں برسات کے مناظر کا خلاصہ ہو، وہ دونوں ایک ہی ہوں گے۔ آپ یوں کہو گے کہ پہلے بند میں شاعر نے برسات کی وجہ سے سبزوں کی چمک دھمک، باغات کی بہاریں اور بوندوں اور قطرات کی چمک دھمک کا منظر پیش کیا۔ دوسرے بند میں بادلوں کے ہوا کے اوپر مست ہو کر چھانے اور ہر جگہ پانی پانی ہونے اور باغات کے سیراب اور سبزے کے دھلنے کا منظر پیش کیا۔ تیسرے بند میں سبزے کے حوالے سے بات کی اور سبزے کا منظر پیش کیا کہ ہر جگہ سبزہ ہی سبزہ ہوتا ہے، چاہے جنگل ہوں یا ریگستان۔ اللہ تعالیٰ نے گویا سبزے کے بچھونے بچھوا دیے۔ اور چوتھے بند میں سبزوں کی لہلہاٹ، سبزوں کی چمک دھمک اور گھٹاؤں اور سرخ اور سفید کاہی، اور پھر گھر اور مچھلی سے لے کر چاند سے لے کر مچھلی تک ہر ایک کے سیراب ہونے، یہ سارے کے سارے جو حالات تبدیل ہوئے، ان سب کے لیے بتایا کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی کر نہیں سکتا۔ اور آخری بند میں اللہ کی قدرت کو بیان کیا کہ اللہ کی قدرت نے کیا کیا سامان پیدا کر رکھے ہوئے ہیں، اور اللہ کی قدرت سے ہر آن کس طرح رنگ بدلتی ہے، اور اللہ کی قدرت سے دیکھیں کہ ایک دم سے پوری مخلوقات پر مستی کیسے چھا جاتی ہے۔ اور اللہ کی قدرت ہی ہے کہ تیتر جیسے پرندے اور چھوٹا جانور وہ بھی سبحان تیری قدرت کے ساتھ اللہ کی تسبیحات کو بیان کرتا ہے۔ یہ ہے آپ کا خلاصہ بھی، اور جو مناظر بیان کیے ان کا خلاصہ بھی، اور ادھر ہی مرکزی خیال بھی ساتھ کر لیں۔ مرکزی خیال کیا ہوتا ہے؟ یعنی وہ ایک چیز ایسی ہوتی ہے جس کو ملحوظ رکھتے ہوئے شاعر اپنے ساری نظم کو لکھ ڈالتا ہے۔ تو وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہے برسات سے حاصل ہونے والی خوشیاں اور سب کچھ کا اللہ کی قدرت سے ہونا۔ برسات نظم کا مرکزی خیال کیا ہے؟ شاعر اس نظم کا مرکزی خیال شاعر کے لکھنے کے مطابق یہ ہے کہ برسات سے حاصل ہونے والی خوشیاں اور سارے حالات کا تبدیل ہونا اللہ کی قدرت اور اس کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہ ہے مرکزی خیال۔ تو اس نظم کا مرکزی خیال شاعر کے بیان کرنے کے مطابق
برسات سے حاصل ہونے والی خوشیاں اور تمام حالات کا تبدیل ہونا اللہ کی طرف سے ہونا یہ معلوم ہوتا ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 3، قدرت کے بچھ رہے ہر جا ہرے بچھونے سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ یعنی ہر جگہ سبزے کا ہونا، ہر جگہ سبزے کا ہونا یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اعراب کی مدد سے تلفظ واضح کیجئے۔ تو بھائی بچوں، میں نے آپ کو پہلے بھی بہت دفعہ یہ بات بتائی ہے کہ اعراب سے مراد پورے لفظ کا اعراب نہیں ہوتا، ہر حرف کا اعراب نہیں ہوتا، بلکہ کچھ الفاظ میں غلطی کا احتمال ہوتا ہے کسی ایک آدھ حرف میں، اس پر ہی صرف اعراب مقصود ہوتا ہے۔ جیسے برسات ہے، برسات، اس میں صرف بے کا اعراب ہے بس، باقی کوئی چیز نہیں جس کو کوئی غلط پڑے گا۔ کوئی برسات کو برسات پڑھ سکتا ہے، برسات پڑھ سکتا ہے، اس لیے بے کی زبر کے ساتھ ہے برسات، بے کی زبر رے ساکن، سین کی زبر الف اور تے ساکن۔ لہ لہا ہٹ، لہ لہا ہٹ، یہ جو لہ لہا ہٹ ہے یا لہ لہا ہٹ یا کوئی لوہ لہا ہٹ پڑھ لے بالفرض، تو یہ لام کا اعراب بھی غلط ہو سکتا ہے۔ باقی ہاں ہے کبھی، ہے کبھی اس کو کوئی لہ لہا ہٹ بھی پڑھ سکتا ہے، لہ لہا ہٹ بھی پڑھ سکتا ہے۔ تو ایک تو ہے کا اعراب اور ایک لام کا، لام کا اعراب بھی زبر، ہے کا اعراب بھی زبر، لام کا اعراب زیر اور ہے کا اعراب زبر، لام کا اعراب زیر لہ لہا ہٹ اور ہے کا اعراب زبر۔ تو کیسے ہوگا؟ لام کے نیچے زیر، ہے ساکن اور لام پر دوسرے لام پر زبر ہے اور ہے پر بھی زبر اور پھر اگلے ہے پر بھی زبر اور ٹے ساکن، لہ لہا ہٹ۔ گلزار، گلزار، یہ گاف کا اعراب اہم ہے، گلزار ہے یا گلزار ہے، باقی وہ اس میں غلطی کا احتمال ہی نہیں۔ گاف پہ پیش اور لام ساکن، زے پہ زبر اور رے ساکن، گلزار۔ سبحان، سین کا اعراب اہم ہے، سبحان یا سبحان، تو سین پہ پیش، بے ساکن، ہے پہ زبر، الف ساکن اور نون ساکن۔ جم جماہٹ میں جہ، جیم ہے، جہ، جہ کا اعراب یہ اہم ہے۔ جم، کوئی اس کو جم جماہٹ پڑھے، کوئی اس کو جم جماہٹ پڑھ لے، ہیں تو یہ جم جماہٹ ہے۔ پہلا جہ اس کے نیچے بھی زیر ہے، دوسرا جہ اس کے نیچے بھی زیر ہے، تو جیم ہے کے نیچے زیر اور میم ساکن، پھر جیم ہے کے نیچے زیر اور میم پہ زبر، اور جم جما ہٹ ہے پہ زبر اور ٹے ساکن۔ تو اس طرح سے بچوں آپ نے اعراب کو ذہن میں رکھنا ہے۔ مذکر اور مؤنث الفاظ کی نشاندہی کریں۔ ہوا مؤنث، بادل مذکر، بہار مؤنث، برسات مؤنث اور سبزہ مذکر اور قدرت مؤنث اور گلزار مذکر، رنگ مذکر، تیتر مذکر، گھٹا مؤنث۔ اچھا بھائی بچوں، اردو میں مؤنث مذکر کے اگرچہ کچھ قواعد ذکر ہیں، لیکن زیادہ تر جو مدار ہے وہ صرف اور صرف سماعت پر ہے کہ جو کچھ اہل زبان سے ہم سنتے رہے اسی طرح سے ہم نے اسی کو مان لینا ہے۔ جس چیز کو مذکر کا اس کو مذکر کہنا ہے، جس کو مؤنث کا اس کو مؤنث کہنا ہے۔ اچھا بھائی بچوں، اس کے بعد ہے سوال نمبر 6، کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم بے کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں۔ کالم الف میں ہے سبزہ۔ اچھا بھائی بچوں دیکھو کہ کالم بے کے اندر کون سا لفظ ایسا ہے جس کے ساتھ سبزے کا تعلق بنتا ہے ہماری نظم کے مطابق، اور سیاہی، بچھونے، سبحان، ماہی، جل تھل، مست، جمجماٹ، لہلہاٹ۔ تو سبزے کے لیے کیا کہا تھا؟ سبزے کی لہلہاہٹ، بوندیں، بوندوں کی جمجماہٹ۔ اسی طرح بادل مست ہو کر چھا رہے ہیں، مست۔ اسی طرح پانی جل تھل بنا رہا ہے، ہرے بچھونے، تیتر، سبحان، سبحان تیری قدرت، تیتر پکارتا ہے نا۔ اچھا اسی طرح ماہ، کیا کہا تھا؟ ماہ تا بماہی، ماہ تا بماہی، تو ماہ کا تعلق ہے ماہی کے ساتھ۔ اور ابر، کچھ ابر کی سیاہی، ابر کے ساتھ تعلق ہے سیاہی کا۔ اور سوال نمبر 7 ہے کہ جس نظم کے ہر بند میں ایک ہی مصرع بار بار دہرایا جائے اسے ٹیپ کا مصرع کہتے ہیں۔ اس نظم میں ٹیپ کا مصرع کیا تھا بھائی بچوں؟ کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں،
اس نظم میں ٹیپ کا مصرع تھا، کیا کیا بچی ہیں، کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں۔ اچھا بھی بچوں، نظم برسات کی بہاریں کا خلاصہ تحریر کریں تو میں نے آپ کو مناظر کے خلاصے میں بیان کر دیا، اور اسی طرح آپ نے لکھنا ہے کہ شاعر اپنی اس نظم برسات کے پہلے بند میں یہ منظر پیش کرنے ہیں، دوسرے میں یہ، تیسرے میں یہ، چوتھے میں یہ اور پانچویں میں یہ۔ پہلے میں کیا کہ ہوا کی مستی، پہلے بند میں برسات سے حاصل ہونے والی خوشیاں، سبزے باغات ان سے حاصل ہونے والی، اور سبزوں کی چمک دمک، باغات سے حاصل ہونے والی خوشیاں اور چھوٹے قطرات کا ٹمٹمانا، اس منظر کو بیان کیا۔ دوسرے میں بادل اور جھڑیوں والے بادل اور خوب گرج چمک والے بادل کو ان کے مناظر کو بیان کیا۔ تیسرے میں ہریالی کو بیان کیا کہ ہر جگہ ہرے بچھونے اللہ کی قدرت نے بچھا دیے اور بچھوا دیے۔ اور چوتھے میں کہا کہ چاہے جتنے بھی یہ حالات کی تبدیلی ہے، سبزوں کی چمک دمک ہو، بادلوں کی سیاہی ہو، اور سرخ اور سفید کاہی اور چھانے والی گٹاؤں کا منظر ہو، اور ہر ایک کا بھیگنا چاند سے لے کر مچھلی تک، یہ سارا کچھ ہے، یہ جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کی قدرت سے ہے، اللہ کے علاوہ اس کو کوئی کر نہیں سکتا۔ اور پانچویں اور آخری بند میں کہا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے منظر کو بیان کیا، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو طاقت کو بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت ہی کے بدولت کیا کیا اس کائنات میں سامان رکھے ہوئے ہیں، اور ہر آن کیسے کیسے رنگ بدلتی ہے۔ اور اسی طرح مستی، جب انسان کی کیفیت اور مخلوقات کی کیفیت میں مستی آتی ہے، اور یہ ساری چیزیں، اور اسی طرح سارے کے سارے حیوانات کا اللہ کی تسبیحات کو بیان کرنا، حتیٰ کہ تیتر بھی اللہ کی تسبیح کو بڑائی کو اور تسبیح اور عظمت کو بیان کرے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں کہتے ہیں کہ یہ تیری قدرت کی نشانیاں اور دلیلیں ہیں، تیرے علاوہ اور کسی کو یہ چیزیں سزاوار نہیں ہیں۔ یہ ہے نظم برسات کا خلاصہ، اور یہی ہے مناظر کا خلاصہ۔ اچھا، الفاظ کو جملوں میں استعمال کرنا ہے اس طرح کہ ان کا مفہوم واضح ہو جائے۔ لیلہا ہٹ، جل تھل، گلزار، گھٹائیں، ماہتاب ماہی۔ تو بچوں، ان کا مفہوم میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، اب بھی بتا رہا ہوں، اور ان کے جملے آپ کا ہوم ورک ہے۔ سوال نمبر 9 آپ کا ہوم ورک ہے۔ لیلہا ہٹ، چمک دمک، جل تھل، بھر دینا، لبریز ہونا، گلزار، باغات، گھٹائیں، گہرے بادل، ماہتاب ماہی، چاند سے لے کر مچھلی تک۔ اس کے علاوہ بچوں، آپ کی مشق میں انہوں نے تشبیہ کا ذکر کیا، تشبیہ۔ تو اس سے پہلے بھی شاید آپ نے تشبیہ پڑھی تھی، یا اگر نہیں پڑھی تو اس پہ ذرا غور کر لیں، تشبیہ کہتے کس چیز کو ہیں۔ عام طور پر ہم تشبیہ کا لفظ بولتے بھی ہیں، دیکھتے سنتے بھی ہیں کہ تشبیہ فلاں نے فلاں کو فلاں چیز کے ساتھ تشبیہ دی، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا۔ تو تشبیہ کسی چیز کو کسی خاص وصف کی وجہ سے کسی دوسری چیز کی مانند یا اس جیسا قرار دینا تشبیہ کہلاتا ہے۔ جیسے خوبصورت چہرے کو پھول کی مانند قرار دینا۔ ارکان تشبیہ 5 ہیں۔ پہلی چیز کو مشبہ، دوسری کو مشبہ بہی، پہلی چیز کو مشبہ، دوسری چیز کو مشبہ بہی، اور دونوں کے درمیان مشترک خوبی یا وصف کو وجہ تشبیہ کہتے ہیں۔ اسی طرح ایک حرف تشبیہ بھی اور ایک غرض تشبیہ بھی ہوتا ہے، تو 5 ہو گئے۔ اچھا، تشبیہ کا مقصد عام چیز کی خوبی کو واضح کرنا اور اس کی وضاحت کرنا ہے۔ تشبیہ سے بات میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے اور بیان دلچسپ ہو جاتا ہے۔ مثالوں میں آپ نے ارکان کو بھی واضح کرنا ہے۔ بھائی بچوں، تشبیہ کی مثالیں، اس کے دانت موتیوں کی طرح سفید ہیں، اس کے دانت موتیوں کی طرح سفید ہیں، اس کے کس کے، یعنی کہ مرد کے، عورت کے، زید بکر کسی ایک کے۔ تو یہاں پہ اس ہے مشبہ، اور دانت مشبہ بہی، کیونکہ اس کے دانت ہیں مشبہ، کیونکہ اس کے دانت کو تشبیہ دی جا رہی ہے موتیوں کے ساتھ، اور موتی ہیں مشبہ بہی، اس کے دانت مشبہ اور موتی مشبہ بہی۔ اور کی طرح حرف تشبیہ سفید ہیں، یہ وجہ تشبیہ،
اور سفیدی کا بیان کرنا یہ غرض تشبیہ۔ اس کے دانت مشبہ، موتی مشبہ بہی کی طرح حرف تشبیہ، سفید ہیں وجہ تشبیہ، وجہ شبہ، اور غرض تشبیہ کیا ہے؟ دانتوں کی سفیدی کا بیان کرنا۔ بے میں ہے کہ اس کے لب پھول کی طرح نازک تھے، اس کے لب ہیں مشبہ، پھول ہے مشبہ بہی، اور نازک ہیں، یہ نازک ہیں وجہ شبہ نازک ہیں۔ اور اس میں غرض تشبیہ کیا ہوگی؟ ہونٹوں کے نازک پنے کا بیان کرنا۔ اس کا دل پتھر کی طرح سخت ہے، اس کا دل پتھر کی طرح سخت ہے، اس کا دل مشبہ ہے، پتھر مشبہ بہی ہے، کی طرح حرف تشبیہ ہے، اور سخت وجہ شبہ ہے، اور دل کی سختی کا بیان کرنا یہ غرض تشبیہ ہے۔ اس کا قد سرو کی طرح لمبا ہے، اس کا قد سرو کی طرح، قد مشبہ ہے، سرو مشبہ بہی ہے، کی طرح حرف تشبیہ ہے، لمبا ہے وجہ شبہ ہے، اور قد کی لمبائی کو بیان کرنا غرض تشبیہ ہے۔ وہ لومڑی کی طرح چالاک ہے، وہ لومڑی کی طرح چالاک ہے، یہاں وہ مشبہ ہے، لومڑی مشبہ بہی ہے، کی طرح حرف تشبیہ ہے، چالاک ہے یہ وجہ شبہ ہے، اور اس کی چالاکی کا بیان کرنا یہ کیا ہے؟ غرض تشبیہ ہے۔ ان مثالوں میں دانت، لب، دل، قد اور وہ یعنی کوئی شخص بھی یہ مشبہ ہیں، جبکہ موتی، پھول، پتھر، سرو اور لومڑی مشبہ بہی ہیں۔ ان مثالوں میں بالترتیب سفیدی، نازکی، سختی، لمبائی اور چالاکی تشبیہ کی وجوہات یا وجہ شبہ کی مثالیں ہیں۔ اور حرف تشبیہ ایسے الفاظ یا الفاظ کو کہتے ہیں جو مشبہ اور مشبہ بہی کے درمیان ربط پیدا کرتے ہیں، جیسے کی مانند، کی طرح، کی صورت، جیسا اور سا وغیرہ۔ اور غرض تشبیہ سے مراد وہ مقصد یا سبب ہے جس کے لیے تشبیہ لائی گئی، اور ہم نے ہر جملے میں آپ کو غرض تشبیہ بھی بتا دی۔ تو بچوں یہ ہے تشبیہ اور اس کے ارکان اور اس کی مثالیں۔ اس طرح سے آپ کی مشق مکمل ہوئی، اور آپ کی اس مشق میں آپ کا ہوم ورک اور گھر کا کام جملے بنانے ہیں۔ جملوں کا مفہوم الفاظ کا مفہوم میں نے آپ کو بتا دیا، اور ان کو جملوں میں ایسے ان کے جملے بنانے ہیں جس طرح جن کے پڑھنے کے بعد ان الفاظ کا مفہوم بالکل واضح ہو کر سامنے آ جائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔